بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین سے دنیا تک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ میمن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد یعنی اسلام کا آغاز ہی علم کی بنیاد پر ہوا۔ ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں جو وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، اس کا پہلا لفظ ہی اقرا تھا، یعنی پڑھ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور اس کے بعد اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی گئی، اور زمانہ جاہلیت سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نور نے اس دنیا کو علم سے پر نور کر دیا۔ ساتھ ہی اسلام نے عورتوں کے حقوق پر بھی روشنی ڈالی۔ اسلام سے پہلے بیٹیاں زمین میں زندہ دفنا دی جاتی تھیں، اور آج وہ دور ہے کہ اسلام کی برکتوں سے بیٹیاں آسمان چھو رہی ہیں۔ زمانہ جاہلیت سے لے کر اب تک کتنا فرق آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسلام نے جس طرح سے علم حاصل کرنے پر زور دیا، اسی طرح سے خواتین کے حقوق پر بھی زور دیا۔ بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی، تو اقوام متحدہ کے مطابق 25 نومبر سے لے کر 10 دسمبر تک یہ 16 دن خواتین کے حقوق کے لیے منائے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ 16 دن خواتین کے لیے مختص کر دیے گئے ویمن امپاورمنٹ پر، اور با اختیار خواتین کے لیے مخصوص ایام ہیں 25 نومبر سے 10 دسمبر تک، اور دنیا بھر میں یہ 15 سے 16 دن خواتین کے ویمن امپاورمنٹ کے تحت منائے جاتے ہیں۔ اور اب ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کی جو ہماری ویمن امپاورمنٹ کے اوپر جب میں بات کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ہمارے لیے ایک مہمان جو یہاں تشریف لائی ہیں، مہمان خصوصی ہماری آج کی فرح صادق خان کو، جو کہ مارکیٹنگ اینڈ کیٹیگری مینیجر ایٹ دا ٹریڈنگ بانڈ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، جبکہ ڈیپیوٹی کنوینر آف سینٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی آف ویمن انٹرپرینور لاسٹ 3 ایئرس، ڈیپٹی جنرل سیکریٹری آف پاکستان بزنس گروپ آرگنائزیشن، جنرل سیکریٹری ویمن ونگ پاکستان بزنس گروپ، ساتھ ہی ممبر آف پاک کینیڈا بزنس کونسل، ممبر آف پاک ٹرکی بزنس کونسل، ساتھ ہی ممبر KCCI اینڈ KWCCI ڈسٹرکٹ ملیر بھی ہیں۔ السلام علیکم فرح، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام طیبہ، کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ، کیسی ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور عزت بخشی۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگائے۔ فرح، مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں، ورکنگ ویمن ہیں، اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے ماشاءاللہ سے آپ ایک مثال ہیں۔ یہ بتائیے گا فرح کہ خواتین کس طرح سے مارکیٹنگ میں آ سکتی ہیں، ساتھ ہی ان کا کیریئر پاتھ کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میرا تعارف جس طرح سے طیبہ نے کروایا ہے، بہت بہت شکریہ۔ میں نے وومن امپاورمنٹ یا وومن انٹرپرینورشپ یا عورتوں کی جو روزی روٹی لگانے کا کام ہے، وہ آج سے کوئی 8-9 سال پہلے سے جو ہے میں نے اسٹارٹ کیا تھا، جب میں نے اپنی ایک چھوٹی سی رائٹنگ ایجنسی اسٹارٹ کی تھی۔ میں خود بھی اس وقت اسٹوڈنٹ تھی، اور میں اس وقت بیسکلی گریجویشن کر رہی تھی، تو میرے پاس ایسی ایک اپرچونیٹی آئی کہ آپ آن لائن جو ہے وہ کما سکتے ہیں۔ تو آج کل کے دور میں ہم لوگ فری لانسنگ بہت زیادہ اس کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، لیکن میں نے فری لانسنگ 2012 سے اسٹارٹ کر کے پھر 2017 تک کیا، جب میں پڑھ بھی رہی تھی ساتھ میں، اور میں فل ٹائم کہیں جاب نہیں کر سکتی تھی۔ تو میں جب خود اس طرح سے آئی اور مجھے اندازہ ہوا کہ خواتین کس طرح سے فل ٹائم کام نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ کیئر گیور بھی ہیں، اگر وہ شادی شدہ ہے تو بھی، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو بھی ان کو اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اپنے والدین کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے پورے گھر کو کا نظام دیکھنا ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کمانا بھی چاہتی ہیں، اور انہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں۔ میرے پاس خواتین جو تھیں وہ مختلف پاکستان کے مختلف شہروں سے تھیں، وہ گھر سے بیٹھ کے کام کرتی تھیں، اور کچھ تو ان میں سے ایم فل بھی تھیں جو مجھ سے بہت، میں اس وقت گریجویشن کری تو میں اس وقت ایم فل جو فیمیلز ہیں جنہوں نے ایم فل پڑھ لیا ہے، ان کو میں جاب اپرچونیٹیز دیتی، تو ان کے لیے میں پروجیکٹس لے کر آتی تھی۔ تو میں شکر گزار ہوں ٹیکنالوجی کی بھی، جو ٹیکنالوجی نے مجھے اس طرح سے امپاورمنٹ کیا،
اور میں ان لوگوں سے کبھی نہیں ملی. ان میں سے ایک فیملی سے میں ملی ہوں, لیکن اس کے علاوہ میں کسی بھی اپنی جو خواتین ہیں جن کے ساتھ میں کام کرتی تھی, جن کو میں ریگولرلی 5 سال تک کام دیتی رہی, اور میں ان سے کبھی نہیں ملی. لیکن بہت خوشی ہوئی کہ جب میں نے اس وقت, تو جب آپ کام کر رہے ہوتے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو, لیکن جب وہ ختم ہوا اور میں جب پریکٹیکل لائف میں یا آپ سمجھ لیں کہ کارپوریٹ لائف میں آئی, تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میں کیا کچھ کر کے آئی ہوں. تو آپ کا سوال, اس بیک گراؤنڈ دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا جو سوال تھا کہ خواتین کس طرح سے آ سکتی ہے, تو منزل ایک ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ بننا ہے یا کچھ نہ کچھ کمانا ہے, کیونکہ آج کل کے دور میں ایک کمانے والا سے جو ہے وہ گھر نہیں چل سکتا ہے. تو اس کے لیے خواتین کو بھی کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. اور ہمارے دین میں تو سب سے پہلی مثال جو ہے وہ بی بی خدیجہ کی بھی ہے. جب میں نے اپنا ٹریڈنگ کا کام ابھی تھوڑے عرصے ہوا ہے اسٹارٹ کیا ہے, تو مجھے اس میں مجھے بہت لوگ کہتے تھے کہ آپ کیوں آ رہے ہو, یہ تو مردوں کا شعبہ ہے, یہ تو آپ اس مارکیٹس میں جا ہی نہیں سکتے ہو جہاں پہ خواتین ہیں ہی نہیں, تو آپ کیسے کام کرو گے, اور آپ کا روز کا آنا جانا ہوگا. یہ سارا مطلب بہت سارے سوالات اور بہت سارے اندیشے تھے. تو میں نے اسلام چونکہ پڑھا ہے شروع سے, اور گھر میں بہت ہی زیادہ دینی ماحول بھی رہا ہے, تو اس میں نے ایک بات, جب میں نے قرآن پڑھا اور جب میں نے دوبارہ سے کتابیں پڑھی جو میرے گھر پہ ہیں, اور اس میں تجارت کے حوالے سے جو میں نے دیکھا کہ تجارت کے جو اصول ہیں وہ حضور اکرم سے منسوب ہیں, اور حضور اکرم نے سب سے پہلے جو تجارت کی تھی وہ بی بی خدیجہ کے لیے کی تھی. تو بی بی خدیجہ کی جو اسٹوری ہے وہ بڑی ہمارے لیے انسپائرنگ ہے, اور اسلام نے کبھی بھی منع نہیں کیا کسی بھی عورت کو کام کرنے کے لیے, بلکہ اسلام نے پہلا مذہب ہے جس نے مرد اور عورت کو ایک ہی درجہ دیا. اور اسی لیے حدیث بھی یہی ہے کہ علم حاصل کرو, ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے, مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. تو علم حاصل کرنا, پھر اس علم کو کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کرنا بھی یہ ایک کامیاب خواتین کی جو ہے وہ میرے خیال سے جو ہے ایک نشاندہی ہے. اور ہمارے یہاں آج کل ماشاء اللہ سے جیسے آپ بھی کام کرتے ہو, یا ہمارے جو چونکہ ہمارے میوچلز بہت ہیں, ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے جو ایک گروپ ہوتا ہے ہم لوگ جو, جس میں پاکستان بزنس گروپ کی بھی میں ایک وومن ونگ کی جنرل سیکریٹری بھی ہوں, اور بھی وومن انٹرپرینورس کا میں نے, جیسے آپ نے اپنے تعارف میں ذکر کیا کہ وومن انٹرپرینورس کی جو سینٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی جو فیڈریشن لیول کے اوپر ہے, اس کی بھی میں ممبر ہوں, اس کی بھی میں ڈپٹی کنوینر 3 سال سے ہوں. تو اس میں نے ہم لوگوں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے جو کہ اپنے گھر سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہیں. تو منزل اگر آپ کا ہے مارکیٹنگ میں آنے کا, تو اس کا بہترین حل یہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, آپ وہ سیکھیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ اتنی بڑی واسٹ فیلڈ ہے کہ میں پچھلے 10-11 سال سے ہوں بھی, تو بھی مجھے اس میں بہت ساری چیزیں نہیں پتہ ہے, کیونکہ یہ اتنی جلدی چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں, اتنی جلدی اس کے اوپر کام ہوتا رہتا ہے, اور اتنے سارے پلیٹ فارمز ہیں کہ آپ کسی بھی پلیٹ فارم کو لے کے, اگر ایک پلیٹ فارم کو لے کر چلیں تو آپ اس میں ایکسپرٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ اتنی جلدی یہ ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں. تو ٹیکنالوجی نے ہمیں جو ہے یہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے کہ آپ گھر سے بھی بیٹھ کے اپنے موبائل فون سے, اپنے کمپیوٹر سے, اپنے گھر کے کمفرٹ سے جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا فرح, یہ بھی خواتین چاہے وہ ورکنگ ویمن ہوں یا پھر ہاؤس وائف ہوں, چاہے وہ میرڈ ہوں یا پھر سنگل ہوں, تو ان کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں, مینس کہ مارکیٹنگ فیلڈ میں ان کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں, کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو مشکل ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہمیں زیادہ تر ایک دوسری عورت سے ہوتا ہے اور مردوں سے بھی ہوتا ہے. جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ڈیزائنڈ ہے اس طرح سے کہ اس میں میل ہی رہ سکتا ہے یا اس میں میل ہی کام کر سکتا ہے. رہنے سے مراد میں ایک پروفیشنل انوائرمنٹ کی بات کر رہی ہوں. جیسے ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں ڈے کیئر نہیں ہے, ہمارے کارپوریٹ سیکٹر میں جو میٹرنیٹی لیوز ابھی بھی اس کے اوپر بہت سارا کام ہونا باقی ہے. ہمارے جو کارپوریٹ سیکٹر میں یا ہمارے جو کام کے سیکٹرز ہیں اس میں بہت سارے خواتین سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوئی ایسے فیسلٹیز نہیں ہے کہ ایک عورت جو اپنے گھر چھوڑ کے آ رہی ہے, چاہے وہ میرڈ ہو چاہے وہ سنگل ہو, وہ کس طرح سے اپنے ورک پلیس پہ کام کر سکتی ہے.
تو جہاں تک مارکیٹنگ کا تعلق ہے، یہ تو ایک کارپوریٹ کے میں نے آپ کو بتایا جو اتنے بڑے ویل آرگنائز اسٹرکچرز ہیں، تو مارکیٹ میں تو بالکل بھی بہت سارے چیلنجز ہیں. ایک چیلنج نہیں، میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں. جب میں آپ نے مجھے دیکھا ہے میں کس طرح سے ہوتی ہوں، لیکن جب میں مارکیٹ جاتی ہوں تو میں بالکل ہی ایک اماں بن کے اور ابائے میں، اور اتنی بڑی مطلب وہاں پہ مجھے سب لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی آپ کے یہ بچہ ہے آپ کا، کیونکہ میرے ساتھ ایک لڑکا میں اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی، اپنے جو امپلائی ہے میرا، تو وہ آپ کا بچہ ہے، تو میں کہتی ہاں ہاں یہ میرا بچہ ہے. اور میں مطلب جان کے میں کرتی تھی کہ میں بڑی ہوں، میں ان کی اماں ہوں، یا میں اس طرح سے کہ مجھے پروٹیکشن ہو. میں ابائے میں پردے میں جاتی تھی، میں جو ہے وہ بغیر کسی میک اپ کے جاتی تھی کہ کوئی جو ہے مجھے تنگ نہ کرے یا کوئی مجھے جو ہے میرے پیچھے نہ آئے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر اس میں جو ہے وہ میں نے اپنا پھر یہ حل نکالا کہ میں کس طرح سے جو ہے اپنا کام کر سکتی ہوں. تو پھر میں نے جو میں نے ایک ٹیکنالوجی کی چیز جو میں نے اتنے سالوں سے سیکھتی ہوئی آ رہی ہوں اور اتنے سالوں سے اس پہ کام کرتی ہوئی آ رہی ہوں، تو پھر میں نے اس پہ یہی کیا کہ مجھے پھر سمجھ میں آیا کہ ٹریڈنگ تو یہ لوگ آپس میں بھی جو کرتے ہیں وہ فون پہ ہی کرتے ہیں، وہ واٹس ایپ پہ ہی کرتے ہیں. تو ایک دفعہ آپ کو اپنی جو ہے وہ ایک سپلائی بنانی ہوتی ہے، آپ کو اپنی جو ہے وہ ایک چینل بنانا ہوتا ہے. ہم لوگ کارپوریٹ میں اس کو چینل کہتے ہیں، اور اگر بالکل لے مین یا مارکیٹ کی لینگویج میں بات کریں تو اس کو ہم لوگ لائن کہتے ہیں. تو ایک پوری آپ کو سپلائی چین یا لائن یا کیٹیگری یا آپ کو جو پوری کی پوری چینل آپ کو بنانا پڑتا ہے. تو وہ آپ ایک دفعہ جب بنا لیتے تو پھر اس کے بعد آپ گھر سے بیٹھ کے اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ جو مجھے سمجھ میں آیا، جو میں نے کیا، اور جو مجھے میرے گائیڈنس نے یا گائیڈ نے یا جو میرے مینٹورز نے مجھے سکھایا یا بتایا کہ آپ اس کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہو. میں بہت لکی ہوں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ جڑے، یا بہت سارے لوگ جو ہے میرے ایک فون کال پہ ہیں یا ایک میسج پر ہیں کہ جو انڈسٹری کے بڑے لوگ ہیں اور جو کام اتنے سالوں سے کر رہے ہیں، اور وہ ہیلپ کرتے ہیں بنا کسی میں ان کو اگر ایک سوال پوچھوں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کیسے کرے، تو وہ آلویز اویلیبل ہوتے ہیں. تو فیمیلز کے لیے یہ بہت لازمی ہے کہ آپ دیکھیں ہر معاشرے میں اچھائی اور برائی دونوں ہوتی ہے، مرد اچھے بھی ہوتے ہیں، مرد برے بھی ہوتے ہیں. اسی سے مجھے ایک اور سوال یاد آیا کہ جن خواتین کو یہ مسائل ہوتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر سے باہر نکل کے کوئی کام نہ کریں، تو اس مسئلے کو آپ نے کس طرح سے حل کیا؟ بیسیکلی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ تم لڑکی ہو، باہر نہیں جاؤ، کام نہ کرو، وہی ایک ٹریڈیشنل جو ہمارا چلا آ رہا ہے پرانے زمانے سے. تو اس مسئلے کو آپ نے کس طرح سے فیس کیا، اس کا حل کیا نکالا آپ نے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پردہ جو ہے وہ اسلام نے ہمیں کہا ہے، تو میں نے اس کو سب سے پہلے یوٹیلائز کیا. پھر گھر والے جو ہے وہ تھوڑے بہت ہی، میں ایک ٹرائبل ایریا سے ہوں، مطلب آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ایک ٹرائب ہے، اس طرح سے میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو ہم لوگ جو ہے میں اپنی فیملی کی جو ہے وہ پہلی لڑکی ہوں جو کہ جس نے جاب کیا اسٹارٹ کیا. اور میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا تو اس میں سوال بھی ہوتے تھے کہ پڑھائی کیوں نہیں کری، پڑھائی کو چھوڑا کیوں. تو اس وقت فیملی میں کچھ ایسے ایشوز ہو گئے تو مجھے اسٹیپ اپ کرنا پڑا. اور میں ہمیشہ ابھی بھی ایک میری بات ہو رہی تھی تو میرے بابا نے مجھے کبھی مارکیٹ، تو کیا مجھے جو گھر کے پیچھے ایک گلی ہوتی ہے، دکان ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو چیز اور یہ سارا کچھ ملتا ہے، میرے والدین نے، میرے بابا نے، میرے چاچا نے، میری دادی نے مجھے وہ الاؤ نہیں کیا. لیکن اب میں کام کے حوالے سے میں جا رہی ہوں، میں پیچھے ایک دکان تک نہیں جا سکتی تھی، تو لیکن اب میں مارکیٹ میں جا رہی ہوں. تو اس کو میں نے اس طرح سے کیا کہ آپ کو ٹائم لگتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا بس میں 2012 سے کام کر رہی ہوں، تو آج اس کو 11 سال ہو گئے ہیں میں کام کر رہی ہوں. کچھ 5-6 سال میں نے گھر سے کام کیا، پھر اس کے بعد میں نے جو ہائبرڈ ماڈل پہ کام کیا کہ تھوڑے دن جو ہے میں آفس میں ہوتی تھی، تھوڑے دن میں گھر سے بیٹھ کے کام کرتی تھی. پھر اس طرح سے جو ہے وہ جب گھر میں کچھ اور ایشوز ہوئے، میرے والد صاحب جو ہے وہ بیمار ہوئے، تو ان کے حوالے سے مجھے ایک فلیکسیبل ٹائمنگز ملے. میں نے کہا میں تو بہت لکی ہوں، اور میری جرنی بڑی ایک آپ سمجھ لیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جب اگر میں کبھی بیٹھ کے سوچوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے بس قدم رکھا اور اللہ نے راستے بنائے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ اور بہت ساری خواتین اور بہت سارے عورتوں کے ساتھ بہت سارے ایشوز ہیں، تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم جیسے لوگ کو آگے آنا چاہیے، اور مردوں کو بھی جو کہ ان کی ہیلپ کرے اور جو ان کو گائیڈ کرے، ان کو مینٹورشپ کرے. تو میں نے اس کو اس طرح سے کیا کہ تھوڑی سی میں خود بھی بہادر بنی، اور جو میں نے تربیت میرے گھر پہ ہوئی.
بچپن میں جو میری تربیت ہوئی، جو آنکھوں سے آنکھیں کر کے آپ بات کرتے ہو، آپ جو ہے وہ ہمت کرتے ہو، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہو، آپ گھر سے باہر نکلے ہو اپنی روزی، اپنی حلال روٹی کے لیے، تو آپ کو اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو کام کرنا ہے جو حلال اور جائز دائرے میں ہو، وہ آپ کو کرنا چاہیے. اور اس کا جو اجازت ہے وہ میرا دین بھی دیتا ہے، میرا اللہ بھی دیتا ہے. تو اس میں ہماری ہو جاتی ہے کوئی بھول چوک، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جھوٹ نہ بولیں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو پرنسپلز ہوتے ہیں اس کو فالو کریں. بہت شکریہ فرح، آپ نے ماشاءاللہ سچ بہت اچھی باتیں بتائیں، اور مجھے امید ہے کہ خواتین کو ان باتوں سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں جناب عثمان یوسف بٹ صاحب، آج کے ہمارے دوسرے مہمان. عثمان یوسف بٹ صاحب جو کہ HR کنسلٹنٹ ہیں، سنگر بھی ہیں، ایکٹر بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، یوتھ مینٹور بھی ہیں، اور اپنی کمپنی لیول اپ کو رن کر رہے ہیں. ساتھ ہی آپ انہیں مختلف مارننگ شوز میں بھی دیکھتے ہیں. پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈز سنتوش کمار، درپن، ایس سلیمان، منصور عباس، صبیحہ خانم اور نیئر سلطانہ صاحبہ کے سگے بھانجے ہیں. اور ہمارے آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں عثمان یوسف بٹ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں عثمان؟ تھینک یو فار کالنگ می. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اچھا عثمان صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی کمپنی لیول اپ چلاتے ہیں، تو اس میں ہر عمر اور ایکسپیرینس کے افراد کو آپ جاب پرووائڈ کرتے ہیں. جی جی. تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ آج کی جو یوتھ ہے اس کو اپنے جاب انٹرویو کی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے، ساتھ ہی وہ اپنی پروفائل کو کس طرح سے اپڈیٹ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طیبہ، بیسیکلی میں مطلب سمجھیں کہ جونیئر موسٹ سے لے کے CEO لیول تک ہائرنگ کرواتا ہوں، اور میرے اپنے تجربے میں سب سے زیادہ جو چیلنج اور تکلیف مجھے آ رہی ہے وہ یوتھ سے ہی آ رہی ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، بیسیکلی ان کو خود نہیں پتہ ان کو کیا چاہیے. سیکنڈلی کووڈ کے بعد اتنے آپشنز آ گئے ہیں آن لائن کام کرنے کے، تو وہ کچھ اس طرح ہمارے دور میں جب ہم تھے 25 سال پہلے جب مارکیٹ میں آئے تھے تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ ابھی کمپنی کے ٹرمز پہ کام کرنا ہے اور ہمیں کام واقعی کرنا ہے. اب یہ یوتھ کے حساب سے لگ رہا ہے کہ بھائی اگر ہمیں ہائر کرنا ہے تو ہمارے طریقے سے کام کرنا ہے اور ہماری ہی اس پہ، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. تو کافی چیلنجز آ رہے ہیں. میں نے کال سینٹر ایجنٹس کا ایک بیچ ہائر کرنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ بھی تو سب سے بڑا تو انٹرویو پہ جانے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ کا CV جو ہے وہ اتنا امپریسو ہو، اس قابل ہو کہ اس کو دیکھتے ہی ایک سمری مل جائے. تو اس میں آپ یقین کیجئے کہ ڈیٹ آف برتھ غلط ہے، اپنے نام کی اسپیلنگ غلط ہے، اور اپنا CV اپڈیٹڈ نہیں ہے کہ آپ کرنٹ کہاں کام کر رہے ہو. سر میں دوبارہ بھیجتا ہوں، میں نے اپڈیٹ نہیں کیا. سر میرا پروفائل ریڈی نہیں ہے، میں بھیجتا ہوں. تو پہلے تو ان کو اسی تیاری میں لگ جاتا ہے کہ بھائی اپنی چیزیں تو آپ اس کو کرو کہ ایک جھلک میں، کیونکہ آپ اکیلے CV نہیں ہو، آپ کے علاوہ 150 CVیاں اور آئی ہیں. تو پہلی بات ہے کہ دوسرا بندہ آپ ہی کی CV کو کیوں نکالے. تو اس میں اگر آپ کی اسکلز یا آپ کی ایکسپیرینسز اگر ہائی لائٹڈ ہوں گے، آپ کی ایک اچھی پروفیشنل تصویر ہوگی. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں پروفیشنل تصویر، وہ نہیں کہ گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھے ہوئے اور آپ تصویر لگا کے یا سیلفی سٹائل میں اپنے لے رہے ہیں. پروفیشنل تصویر ہوگی تو اس سے ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے، کیونکہ پہلا اسٹیپ تو ریکروٹر ہے. اگر میں امپریس نہیں ہوں گا تو میں آگے کیوں بھیجوں گا، مجھے بتائیں. تو بہت سارے لوگوں میں پوٹینشیل ہوتا ہے، تو میں CV دوبارہ بھیجتا ہوں. آج بھی میں نے 3-4 CVیاں بھیجیں کہ بھائی اس کو صحیح کر کے دوبارہ بھیجو. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا بہت پاورفل ہے، آپ کا LinkedIn ہے، انڈیڈ ہے، اس میں آپ کا پروفائل بڑا ایکٹیو ہونا چاہیے. اس میں بھی آپ کی پروفیشنل تصویر ہونی چاہیے. اس میں آپ کی جو آپ نے اچیومنٹس کی ہیں، آپ کی ایجوکیشن ایکسپیرینس، وہ ساری کی ساری لسٹڈ ہونی چاہیے. کوئی اپنے ایونٹس اگر اٹینڈ کیے ہیں تو لوگ یہاں سے بہت امپریس ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کو. کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. بالکل. اس کے علاوہ آپ یوتھ کی بات کر رہا ہوں، آپ کا کل انٹرویو ہے، مثال کے طور پہ آن لائن انٹرویو ہے یا فزیکل انٹرویو ہے، تو آپ نے لوکیشن پن بھیج دی ہے کہ بھائی آپ نے کل 10 بجے ادھر پہنچ جانا ہے صبح. تو لوکیشن پن آپ ایک دن پہلے دیکھ لیں بھائی، کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کتنا ڈسٹینس ہے. انسٹیڈ کہ صبح آپ اٹھیں اور 8:30 بجے کریں اور پھر پتہ چلے کہ یہ تو 1 گھنٹے کا ڈسٹینس ہے. ٹرائی ٹو ریچ 15 منٹس ارلیئر جہاں پر بھی آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ اس کمپنی کے بارے میں کچھ پڑھ کے تو جائیے، وہ کمپنی کس بزنس میں ہے، وہ کرتی کیا ہے. میں نے دیکھا ہے 98% یوتھ پڑھ کے ہی نہیں جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس اللہ مالک ہے، ہم چلے جائیں گے، دیکھا جائے گا.
پھر یو اونلی گو وین یو آر سیریس اباؤٹ اٹ. اس کو ایک ونڈو شاپنگ کی طرح مت لے کے یار ادھر بھی دیکھ لیا ادھر بھی دیکھ لیا, بیکاز میرا بھی ٹائم قیمتی ہے, کمپنی کا بھی ٹائم قیمتی ہے. بالکل. ایسے بچے ہوتے ہیں جو جاتے ہی نہیں ہیں, سر ہم بھول گئے, ہم سوئے رہ گئے, ہمارا موبائل سائلنٹ پہ رہ گیا, ہمارے کچھ ایمرجنسی ہو گئی, پھر ایک ہفتے بعد کہتے ہیں سر دوبارہ ٹرائی کروا دیں. تو میں تو ایسے لوگوں کو بلیک لسٹ کر دیتا ہوں کہ جی اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ابھی سے ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ آگے کام کیسے کرو گے نا. بالکل. تو پھر کہتے ہیں جی ہمیں 4 گھنٹے کی جاب دلا دیں, 4 گھنٹے ہم ورک فرام ہوم کر لیں گے. اب ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنی ٹرمز اس طرح ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. پہلے آپ جوائن کرو, اچھا کام کر کے پروو کرو, اور پھر اپنی بات منواؤ. ابھی آپ نے جوائن نہیں کیا, ابھی آپ کیسے اپنی بات منوا کے بیٹھے ہو. صحیح. پھر موبائل آف ہے آپ کا, کمپنی مجھے کال کری, سر آپ کا کینڈیڈیٹ فون ہی نہیں اٹھا رہا. پھر میں لگاؤں کال کر رہا ہوں, میسج کر رہا ہوں, پھر اٹھایا, ہاں سر سوری ہم یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. تو یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا اگر چلتا رہے گا تو آپ مجھے خود بتائیں کیا یہ آگے جا کے ول دے بی گڈ ان دا کارپوریٹ ورلڈ. جیسے یہ بھی کہہ رہے تھے انہوں نے کتنی محنت کی, اپنا لائف سٹوری بتائی, بٹ میں تو بڑا ہاریفائڈ ہوں کہ یار اگر اس طرح میں جو آپ کو بتا رہا ہوں 90-95% میرا تجربہ ایسا آ رہا ہے. بالکل ایسا نان سیریس قسم کا, اور ہر ایک چیز کو ہنسی مذاق میں. سر ہم گئے نہیں انٹرویو پہ. ایک میں نے بیچ تیار کیا تھا کال سینٹر ایجنٹس کے لیے, تو میں نے کہا کہ اپنی میں اسٹریٹجی چینج کرتا ہوں. 15 بچوں کا بیچ میں نے تیار کیا. میں نے کہا آپ کا چیٹ گروپ بنا رہا ہوں, اس میں آپ سب لوگوں کو میں ایڈ کر رہا ہوں, لوکیشن پن بھی اس میں شامل ہوگی, ایوری تھنگ ول بی دیر, ایڈریس بھی ہوگا, تاکہ کسی کو کوئی مس کمیونیکیشن نہ ہو اور سب کو انفارمیشن پتہ چل جائے. اور سب نے مجھ سے کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم سب آئیں گے. آپ یقین کیجیے گا, میں اتنی امبیرسنگ بات ہوئی, صرف 6 لوگ آئے, 9 لوگ آئے ہی نہیں. اس میں سے 3 لوگ اگلے دن کہہ رہے ہیں سر اب ہم آ سکتے ہیں, ہم مس کر گئے, ہمارا یہ ہو گیا, ہمارا وہ ہو گیا. تو اٹس ویری سیڈ. میں یہ جو باتیں بتا رہا ہوں مطلب اپنے دل کے چھالے پھوڑ رہا ہوں کہ میرا کیا ہے, آپ کسی بھی ریکروٹر کے پاس چلے جائیں گے, آپ کو کون رکھے گا, آپ ہائر کرنا پسند کریں گے؟ ایسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل نہیں. اچھا عثمان یہ بتائیے گا کہ آپ کے حساب سے جو نئی جنریشن ہے اس میں کیا گیپس ہیں جس کو وہ فل کر لیں تو ان کی جاب اور ترقی کے چانسز بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ جین زی جنریشن اس کو ہم کہتے ہیں. سب سے بڑا گیپ یہ ہے کہ ایک تو اٹینشن سپین بہت چھوٹا ہے. جیسے میں نے یونیورسٹیز میں پڑھایا بھی ہے, ہمارے دور میں ایک پروفیسر کا لیکچر 40-45 منٹ تک ایک اسٹوڈنٹس وداؤٹ لوزنگ اٹینشن سن لیتے تھے. اب یہ جنریشن 5 منٹ سے زیادہ سن نہیں سکتی. 5 منٹ کے بعد اس نے پھر موبائل چیک کرنا ہے. ہم تو 3 گھنٹے کی کلاس لے رہے ہیں. جی 3 گھنٹے. اب اس نے پھر یہ دیکھنا ہے, پھر سیمسٹر سے اینڈ پہ کہنا ہے کہ جی ہمیں موٹی سمری بتا دیں جس سے ہم پاس ہو جائیں. تو سر اب وہ شارٹ کٹس کی طرف بہت جاتی ہے یہ, بالکل, کیونکہ ٹیکنالوجی ہے, چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے, جو چیزیں آپ اس میں ڈالیں گے آپ کو پریزنٹیشن بنا کے دے دے گی. تو اس سے آپ کو وقتی طور پہ تو کامیابی ملے گی, لیکن آپ کے اندر ڈیپتھ نہیں آئے گی. جب آپ اس پہ سوال کرو گے, جیسے کل میں ایک HR ہیڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ جو ینگسٹرز ہیں پریزنٹیشن میں کہتی ہوں اس پہ بنا کے دو, تو مجھے آدھے گھنٹے میں بنا دیتے ہیں, لیکن جب میں سوال پوچھتی ہوں اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہے, آگے سے بلینک ہو جاتے ہیں. بالکل. تو آپ کو ڈیپتھ کی ضرورت ہے, فوکس کی ضرورت ہے, اور کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. چاہے آپ, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ 2 کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے فل ٹائم جاب کرنی تو فل ٹائم جاب کرو, اگر آپ نے آن لائن کرنا ہے تو آپ پورا آن لائن کرو. یہ مکس کر کے کرنے میں نہ آپ وہ اچھا کر پاؤ گے نہ آپ یہ اچھا کر پاؤ گے. تو یہ میں ہمیشہ ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ بی سیریس. جی. اچھا عثمان یہ بتائیے, پہلے زمانے میں یہ ٹرینڈ ہوتا تھا کہ ایک کمپنی میں آپ نے 5 سال گزار دیے, 10 سال گزار دیے, 20 سال بھی گزار دیے, تو آپ کے خیال میں آج کل کی جو جنریشن ہے یا آج کل کے جو ورکرز ہیں, تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کسی امپلائی کو ایک کمپنی میں میکسیمم کتنا عرصہ گزارنا چاہیے؟ دیکھیے اس کا تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ فارمولا نہیں ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی کتنی اچھی ہے, اس میں گروتھ اپرچونیٹیز کیا ہے, اپنے اسٹاف کا وہ کس طرح خیال رکھتی ہے, بینیفٹس کیا ہیں اس کے اندر, اور اسٹاف کی اپنی پرفارمنس کیا ہے. لیکن جنرلی جو دیکھا گیا ہے آج کل لوگ خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں 1 سے 3 سال تو بہت دور کے بعد 6 مہینے کے اندر ہی 8 مہینے کے اندر ہی وہ چینج کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کی سی ویز میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ 4 مہینے ادھر کام کیا, 6 مہینے ادھر کام کیا, 3 مہینے ادھر کام کیا. پھر اب آپ کو کال کر کے کہتے ہیں کہ اب ہم ڈیڈیکیٹڈلی کام کریں گے, آپ ہمیں اپرچونیٹی پرووائڈ کر دیں. تو میرا اپنا ذاتی ویو ہے کہ کم سے کم اپنی پہلی جاب میں کم سے کم اگر وہ اچھی ہے کم سے کم 2 سال تو لگائیں آپ.
تاکہ آپ کو ایک پتہ چلے یو گو دیٹ وے. اس کے بعد آپ یو کین موو آن. ہمارے دور میں کہتے تھے کم سے کم 3 سے 5 سال لگاؤ. اب مجھے پتہ ہے اب چیزیں بہت زیادہ فاسٹ ٹریک ہو گئی ہے, تو کم سے کم 2 سال تو آپ لگاؤ, پھر آپ کو پتہ چلے گا. اگر آپ 3 4 مہینے میں جمپس کرتے رہو گے, آپ کی سی وی خراب ہو جائے گی. آپ کو پھر لوگ بلائیں گے نہیں کہ یار یہ ہمارے پاس بھی 3 مہینے بعد بھاگ جائے گا. تو اس میں ضرورت ہے ینگسٹرس کو ڈیڈیکیٹ ہو کے سوچنے کی. اور اچھا فرح, آپ کیا جو ہے وہ میسج دینا چاہیں گی آج کے اس پروگرام میں؟ جس طرح سے آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اور آپ نے اپنا تجربہ بتایا, تو اس حوالے سے آج کے اس پروگرام میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میرا میسج تو سب سے پہلے یہی ہے کہ آپ نے اپنی ضروری نہیں کہ آپ کو سارے سوالات کا پتہ ہونا چاہیے. آج کل کے جو یوتھ ہے یا جو ہم نے ایک ماحول بنا دیا ہے, وہ یہ بنا دیا ہے کہ آپ جیسے ہی پیدا ہوں گے تو آپ کو 10 سال کی عمر تک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اگلے 50-60 سال کیسے گزارنے ہیں. بے شک. تو یہ ایک غلط چیز ہے. پرانے زمانے میں لوگ جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے وہ کلرک سے ہی سٹارٹ ہوتے تھے, وہیں پر ہی ختم کرتے تھے, یا اسی پوزیشن پہ ہی ریٹائر ہوتے تھے. تو ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز پتہ ہونی چاہیے آج ہی کے دن میں. اگر آپ کا ایک کریئر میں یا ایک کام میں آپ کا نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ کچھ اور بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی نے اور اس طرح کی چیزوں نے اس کو الاؤ کر دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی اسکل ہو, آپ 90 دن میں اس کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں, اگر آپ اس میں 8 سے 9 گھنٹے پر ایک دن میں جو ہے آپ اس پہ لگاتے ہیں. یوٹیوب ہے اور باقی سارے جتنے بھی پلیٹ فارمز, آپ اس میں اپنے اسکلس کو جو ہے بڑھا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی کم از کم بیچلرس کی ڈگری ضرور لیں, ایک میسج. دوسرا یہ, بیچلرز آپ کو ایک پلیٹ فارم دے دیتا ہے, اور زندگی میں کبھی بھی کسی بھی مقام پہ اگر آپ کو ماسٹرز کرنا ہو, آج آپ کے نہیں حالات ہیں ایسے جو آپ ماسٹرز کر سکتے ہو, لیکن 10 سال بعد 15 سال بعد اگر آپ کا کوئی ایسا اپرچونیٹی آ جائے تو آپ ماسٹرز کر سکتے ہو گے. اپنی ڈگری ضرور لیں بیچلرز کی. سیکنڈ, آپ اپنا کوئی ایک ایسا اسکل سیٹ اپنے ساتھ رکھیں, اس کو سیکھیں, اس پہ کام کریں, اس کے اوپر ایکسپیرینس کریں. شروع میں آپ اپنی فری بھی سروسز دیں, پھر آپ اس پہ اور زیادہ کام کریں. تو محنت, ڈٹرمنیشن اور کنسسٹنسی کی, جس طرح سے عثمان صاحب نے بھی بات کی, یہ 3 چیزیں جو ہے بہت لازمی ہیں. تو باقی برکت دینے والا اللہ ہے, اور اللہ سے ہمیشہ دعا کیجیے گا, اور توکل جو ہے ہمیشہ اپنے اللہ پہ رکھیے گا, کیونکہ آپ کو ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے ہمیشہ زندگی میں کہ جب کوئی بھی نہیں ہوتا ہے, تو اس وقت آپ ہوتے ہیں اور اللہ ہی ہوتا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اللہ پر ہی توکل رکھنا چاہیے, اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے, اور اللہ سے ہی راستے اور سارے جو ہدایات ہیں ان سے ہی مانگنی چاہیے. تو آج کل جیسے میں قرآن بھی پڑھ رہی ہوں ترجمے کے ساتھ, تو اس میں جو جتنے بھی میسیجز ہیں, میں کیا ہوں, کون ہوں میسیج دینے والی, لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی میسیجز آپ نے اگر سننے ہیں, سمجھنے ہیں اللہ کی طرف سے, آپ نے قرآن کھولنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, اس کا ترجمہ پڑھنا ہے, آپ کے سارے سوالات کے جوابات جو ہے وہ مل جانا چاہیے. بہت ہی زبردست میسج دیا فرحہ آپ نے, تھینک یو سو مچ. عثمان صاحب, آپ آج کے اس پروگرام میں کیا اسپیشل میسج دینا چاہیں گے ہماری یوتھ کو اسپیشلی؟ بات یہ ہے کہ یوتھ کو میں یہ بولوں گا کہ فرسٹ ڈیلیور دین ڈیمانڈ. ٹھیک ہے جی, آپ کہ جی میری پروموشن کب ہوگی, میری انکریمنٹ کب لگے گی, میرا بونس کب ہوگا, مجھے یہ بینیفٹ کب ملے گا. پہلے آپ کمپنی کو جوائن کیجئے, اس کے اندر پروف کیجئے, اور جب آپ پروف کریں گے تو آپ کے پیچھے بینیفٹس خود پیچھے بھاگیں گے. تو کہتے ہیں نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اس کو میں کہوں گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کمپنی خود پوچھے تجھ سے بتا تیری رضا کیا ہے. تو پہلے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ یس میں نے پروف کیا ہے, پھر آپ کو کیوں نہیں دے گی کمپنی, اور اگر نہیں دے گی تو مارکیٹ دے گی آپ کو. لیکن بغیر کچھ کیے آپ چاہتے ہیں کہ پہلے سب کچھ مل جائے شارٹ ٹرم میں ایک دم, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. صحیح بات ہے. محنت کریں, ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں, فوکس رہیں, کمٹمنٹ کریں, اور جیسے فرح نے بھی کہا دین پھر اللہ پہ پھر توکل کریں. آپ صرف اللہ پہ ہی توکل کریں گے اور کچھ کریں گے نہیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا. میں شکر گزار ہوں اپنے مہمانان گرامی کی جو ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے. فرح صادق خان, آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں. عثمان یوسف بٹ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. اور اب ہم چلیں گے سید شرف الدین علی بخاری کی جانب, جو کہ آج کا
ایک پرفکر درس دیں گے جو کہ مشہور ہے خانقہ بخاریہ سے ابا جی سرکار کے نام سے. جی ابا جی سرکار. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ تم ابراہیم کے دین کی اتباع کرو. اتباع اور اطاعت میں فرق ہے. اتباع وہ ہے جو کام ابراہیم چھوڑ گئے وہ تم نے کرنے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے بت گرا دیے، بڑے بت رہ گئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے مالک میری اولاد میں ایک ایسا پیدا کریو کہ جس میں میری بھی چرچا کرے اور اپنا بھی چرچا کرے، یعنی کہ نعمتوں کا چرچا کرے. تو ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا. تو جیسے یہود و نصارہ کو کہا قرآن مجید میں کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ سب سے جدا ہو کر مسلمان تھے، پہلے مسلمان تھے. مسلمان کی ابتدا ہو چکی تھی اور مسلمان کی ابتدا قربانی سے شروع ہو رہی تھی، اور قربانی کے لیے اسماعیل علیہ السلام نے والد محترم کے خواب کا احترام کیا، کیونکہ پتا تھا کہ باپ سچا ہے. کہا جب تیرے رب کا حکم ہے تو اے میرے بابا حکم بجا لانا. اب چھری بھی پھر رہی ہے، لیکن ہاجرہ کا صبر بھی دیکھیے، بی بی ہاجرہ، کہ وہ بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ بھئی اس کو کیوں لے جا رہے ہو. اور ایک لمحے کے لیے کہتے ہیں کہ ابلیس آیا تھا اور اس نے کہا کہ بی بی باہر نکلو، میں تمہارا ہمدرد ہوں، بچے بار بار پیدا نہیں ہوتے. تو بی بی ہاجرہ نے کیا جواب دیا؟ سمجھ گئیں، علم والی تھیں. کہا اس نے جنت سے بھی یہی بات کی تھی کہ میں تیرا ہمدرد ہوں. تو کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی پتھر مارا اور ابلیس بھاگا. تو ابلیس نے ان کو یہ کہا تھا کہ نکلو باہر شور کرو. تو سیرت مصطفیٰ میں آج آپ کو یہ بھی بتانا میں ضروری سمجھوں گا کہ اگر آپ کا شوہر کوئی دین کی راہ میں کام کر رہا ہے تو اس کے اندر رکاوٹ نہ بنے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی ناظرین، پروگرام دین سے دنیا تک میں آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.